بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ ٹیپو سلطان کو جب یہ خبر ملی تو اس نے انگریزوں کی راہ روکنے کے لیے اپنے ایک سالار بدرالظماں کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا، لیکن اس وقت تک انگریز کرنل لانگ ٹیپو سلطان کے قلعے کردر اور ونڈکل پر قبضہ کر چکے تھے، اور وہاں جو سلطان کا حاکم تھا اس نے انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد کرنل لانگ اور انگریز لشکریوں کے حوصلے بلند ہو گئے، لہٰذا وہاں سے نکل کر وہ سلطان کے ایک دوسرے قلعہ کی طرف بڑھے جس کا نام اردہ کرچی تھا۔ سلطان کے سپہ سالار بدرالظماں نے تیزی سے انگریزوں کی طرف کوچ کیا۔ ایک ندی کے کنارے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اس وقت انگریز کرنل لانگ نے اردہ کرچی کا محاصرہ کر لیا تھا، اور جب خبر ہوئی کہ ٹیپو سلطان کا ایک سالار بدرالظماں اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ گیا ہے تو پہلے اس نے بدرالظماں کے لشکر کا جائزہ لیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر ہے تو اس نے اس لشکر کو کوئی اہمیت نہ دی اور اردہ کرچی کا محاصرہ جاری رکھا۔ بدرالظماں نے اس موقع پر ایک دانشمندانہ قدم اٹھایا اور اردہ کرچی میں جو مسلمان محصور تھے، رات کے وقت اس نے انہیں رسد اور کمک کا سامان پہنچا دیا۔ جب کرنل لانگ کو پتہ چلا کہ قلعے میں بدرالظماں نے کمک اور رسد کا سامان پہنچا دیا ہے تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگا۔ دوسرے دن اس کے توپ خانے اور بندوقچیوں نے اس قدر شدید گولہ باری کی کہ قلعے کی دیوار ایک جانب سے منہدم ہو گئی، لہٰذا قلعے کے اندر جو مسلمان تھے وہ بڑی جواں مردی سے لڑے، لیکن قسمت میں کیونکہ شکست لکھی تھی اس لیے 2-3 گھنٹے کے مقابلے کے بعد انگریزوں کا لشکر قلعے میں داخل ہو گیا، اور قلعے کے اندر جس قدر مسلمان تھے انہیں انگریزوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ٹیپو سلطان کے ان قلعوں کو فتح کرنے پر انگریزوں نے خوشیاں منائیں، اور مدارس میں جو انگریزوں کی حکومت تھی انہوں نے اپنے ایک جنرل کو جس کا نام اسٹوٹ تھا ایک اور لشکر دے کر کرنل لانگ کی مدد کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ ٹیپو سلطان کے علاقوں میں مزید بلغار کریں۔ یہ جنرل اسٹوٹ پھلہری اور ناگور کے علاقے سے ہوتے ہوئے گوٹ کی طرف بڑھا۔ اسی دوران ٹیپو سلطان نے اپنے سالار بدرالظماں کی مدد کے لیے ایک اور لشکر بھیجا اور اپنے ایک دوسرے سپہ سالار برہان الدین کی سرکردگی میں انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ہندوستان میں انگریزوں سے مقابلے میں فرانسیسی سلطان ٹیپو کا ساتھ دے رہے تھے، لہٰذا اس موقع پر ایک فرانسیسی سالار جس کا نام موسیو لالی تھا اس نے برہان الدین اور بدرالظماں کو خط لکھا کہ انگریز اپنے بڑے لشکر کو گوٹ میں جمع کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی اپنے اپنے لشکر کو لے کر گوٹ پہنچ جائیں۔ فرانسیسی سالار نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ گوٹ پہنچے گا اور متحد ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ فرانسیسی سالار کے کہنے پر بدرالظماں اور برہان الدین دونوں اپنے اپنے لشکر کو لے کر گوٹ پہنچ گئے۔ فرانسیسی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران انگریز بھی اپنے پورے لشکر کو لے کر وہاں پہنچے اور دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے پڑاؤ کیا۔ 2-3 دن تک فریقین میں بس دور دور سے گولیاں چلتی رہیں۔ چوتھے دن انگریزوں نے پیش قدمی کر کے رات کے وقت اس پہاڑی پر جو فرانسیسیوں اور ٹیپو سلطان کے لشکر کے مقابل تھی اپنی توپیں نصب کروا دیں۔
اس کے علاوہ صبح کے وقت انگریزوں کا ایک بحری جہاز بھی مدراس کی طرف سے وہاں ساحل کی طرف پہنچ گیا اور اپنی آمد کی اطلاع کے طور پر اس نے 3 گولے فضا میں داغے، جس کا مطلب تھا کہ وہ انگریزوں کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے۔ ٹیپو سلطان اور فرانسیسی لشکر ابھی اس جہاز کی طرف متوجہ تھے کہ اچانک سے پہاڑی کے اوپر سے انگریزوں نے توپیں چلانا شروع کر دیں اور میدان کی طرف سے انگریز لشکری آگے بڑھے۔ فرانسیسیوں اور سلطان کے لشکریوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، چاروں طرف سے دشمن کی بڑھتی ہوئی یلغار کو بڑی پامردی سے روکا، لیکن انگریزوں کا یہ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ فرانسیسی بدحواس ہو کر پیچھے ہٹے اور قلعے کی طرف بھاگے۔ اس لیے کہ ٹیپو سلطان اور فرانسیسیوں کے لشکر کی تعداد کم تھی، انگریز تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ فرانسیسی قلعے میں داخل ہو گئے، لیکن ٹیپو سلطان کے لشکریوں نے بڑی جرأت مندی سے مقابلہ کیا، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے، اپنی توپیں اور دوسرا سامان بھی قلعے کے اندر لے گئے اور قلعے میں محصور ہو کر مقابلہ کرنے لگے۔ تو سامعین، اگلی کس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے؟ شکریہ۔